علامہ اقبال نے فرمایا تھا، جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اس دفعہ 14 اگست آیا تو ہم نے سوچا کہ ہم کچھ منفرد کام کریں۔ ہم بہت سارے محسس اساتذہ کو، اسٹیبلش اسکالرس کو مختلف تقاریب میں سنتے رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم خاموش رہیں اور اپنے نوجوان اسکالرس سے، جنہوں نے پچھلے چند سالوں کے اندر اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی ہے یا جو ابھی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے والے ہیں، ان کو دعوت دیں اور ان کے خیالات جانیں کہ وہ پاکستان کے تصور کے بارے میں اور پاکستان کے موجودہ مسائل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ آج کا یہ جو مکالمہ یا مباحثہ ہے، اس کا بنیادی مقصد ہم اپنے ان نوجوان اسکالر سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے خیالات کو جاننا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جن اصحاب و خاتون کو ہم نے دعوت دی ہے، میرے جو دائیں طرف بیٹھی ہیں، یہ خواتین کے ایک بہت اہم ممتاز تعلیمی ادارے کنیڈ کالج فار وومن یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، صبا مشتاق۔ قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم اے اور ایم فل تاریخ کیا اور شاید مزید تعلیم کے لیے باہر جا کر پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہیں۔ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں خضر جواد، ایف سی کالج لاہور سے وابستہ ہیں، ایم ایس سی اور ایم فل قائد اعظم یونیورسٹی سے کیا اور پھر ہمارے پاس ہمارے شعبے سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ان کا جو اختصاص کا میدان ہے وہ بنیادی طور پر تقسیم ہند اور پنجاب ہے۔ پنجاب کی سیاست، پنجاب کی پالیٹکس ان کا خاص تحقیق کا میدان ہے۔ ڈاکٹر رضا تیمور، جو آج 14 اگست کے حوالے سے خاص طور پر پاکستان کا جھنڈا پہن کر آئے ہیں، کچھ ماہ پہلے ایک تاریخی ادارے گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے وابستہ تھے اور اب کچھ مہینے پہلے ہی سائنس کالج وحدت روڈ میں آ گئے ہیں۔ رضا اس حوالے سے ہمارے لیے ایک بڑی زندہ مثال ہیں کہ یو ای ٹی سے انجینئرنگ کرتے کرتے ایک دم خیال آیا اور تہیہ کیا کہ میں نے ہسٹری پڑھنی ہے، چنانچہ یو ای ٹی چھوڑ کر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آ گئے، یہاں سے ایم اے کیا، ایم فل کیا اور پھر پی ایچ ڈی کی۔ پی ایچ ڈی میں ان کا خاص جو تحقیق کا میدان ہے وہ خاص طور پر پنجاب میں جو تصور پاکستان کس طرح تشکیل پایا اور خاص طور پر پبلک سفیر کے اندر جو پاکستان کے حوالے سے ڈیبیٹ ہوئی وہ کیا تھی، یہ ان کا خاص موضوع ہے۔ میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں ڈاکٹر رائے غلام شبیر، یہ یونیورسٹی آف گجرات میں پڑھاتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ہی انہوں نے قائد اعظم اور جواہر لال نہرو کی سیاسی قیادت کے تقابلی مطالعے پر اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے۔ تحریک پاکستان، تصور پاکستان پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عدنان طارق گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنس میں پڑھا رہی ہیں۔ ان کا تعلق ایک علمی خانوادے سے بھی ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے پاکستان کی تاریخ نویسی پر ایم فل کا مقالہ لکھا، پھر ہماری یونیورسٹی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آ گئے اور یہاں سے لاہور میں 1947 کی تقسیم، ہجرت اور آباد کاری پر اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ مکمل کیا۔ تحریک پاکستان پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی میرے ساتھ ماڈریٹ کریں گے وہ غازی محمد عبداللہ صاحب ہیں، جو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں۔ ان کا بھی خاص جو تخصص کا اسپیشلائزیشن کا میدان ہے وہ تحریک پاکستان ہے، بنگال اور خاص طور پہ حسین شہید سہروردی۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ میری ہیلپ کریں گے تاکہ ہم بہت سارے سوالات کے جواب ڈھونڈ سکیں۔ ان ینگ اسکالرس کو ہم نے 3-4 بنیادی سوالات دیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قائد اعظم کا تصور پاکستان کیا تھا؟ آج پاکستان جو ہمارے سامنے ہے وہ اس تصور سے کتنی دور ہے؟ اور اگر
ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اس تصور سے ہٹ گئے ہیں، تو پھر یہ کیوں ہوا ہے اور ہم کس طرح اس تصور کو دوبارہ اپنے سامنے لا سکتے ہیں اور اس طرف حرکت کر سکتے ہیں. ہم نے جو اس کا فارمیٹ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ تمام ینگ اسکالرز 5 منٹ میں اپنے اس موضوع کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہاؤس اوپن ہوگا اور تمام لوگ اس پر بات چیت کر سکیں گے. چنانچہ میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں غلام شبیر صاحب کو کہ وہ اس پر بات کریں. کیونکہ میری پی ایچ ڈی کا بیسیکلی ٹاپک بھی جو تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے تھا، تو میں زیادہ طویل جو ہے وہ اس کے اوپر بحث نہیں کروں گا، صرف 1 سال کی بحث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ اس میں واضح ہو جائے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن جو تھا وہ پاکستان کے لیے کیا تھا. تو میں شروع کروں گا 3 جون پلان 1947 سے، اور اس کے لیے جب آپ نے آل انڈیا ریڈیو کے اوپر تقریر کی تو 3 جون پلان کے حوالے سے بھی بتا دیا آپ نے انڈائریکٹلی کہ یہ کس طرح سے ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ نے ہول ہارٹیڈلی یہ نہیں کہا کہ جناب ٹھیک ہے ہم اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں، ایسا نہیں کہا. اس کے بعد آگے چل کے جولائی کے اندر آپ کی ایک پریس کانفرنس ہے دہلی کے، جس میں سوال و جواب ہوئے بڑے فیمس. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح کا پاکستان جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ واضح طور پہ بتا دیا کہ ہمیں 1300 سال پہلے ہمارے پاس ایک ماڈل موجود ہے اور ہم اسی کو لے کے آگے چلیں گے. اسی طرح فردر آگے بڑھتے جائیں تو وہاں پہ جو ایک مین ایجنڈا قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے تھا وہ اقلیتیں تھیں. وہ چاہتے تھے کہ اقلیتیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ پاکستان کے اندر رہیں، یہاں سے نہ جائیں. اور جب یہاں سے اقلیتیں جا رہی تھیں تو باقاعدہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں ٹیسٹ نہیں کیا، ہمیں ٹیسٹ تو کرتے کہ آیا ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک جو ہے وہ کرتے. تو اقلیتوں کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح بڑے کلیئر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو بنے اس میں اقلیتوں کو بھی وہی درجہ ملے جو ایک عام مسلمان کو ہے، اور ایکول سٹیٹس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہر شہری ہو. یہ انہوں نے اس چیز کو واضح طور پر جو ہے وہ بغیر کسی پریشر میں آئے ہوئے انہوں نے واضح کیا. تو شروع میں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ لوگ تھے ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اقلیتوں کے لوگ ملیں گے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی صفوں میں ساتھ کھڑے ہوئے. اگلی چیز تھی پروونشلزم، صوبائیت. اس کے ساتھ ایک اور میں چیز جوڑ دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اردو کو نیشنل لینگویج کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ پروونشلزم کے زہر کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسی لینگویج کا انتخاب کیا جس کا تعلق کسی بھی پروونس سے نہیں ہے. پروونشل لینگویج میں سے کسی کو بھی اٹھاتے کوئی دوسرا اعتراض کر سکتا تھا جی آپ نے فلاں پروونس کی لینگویج کو نیشنل لینگویج بنا دیا ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں واضح کر دوں، جناح کے مائنڈ کے اندر جو چیز چل رہی تھی وہ 45-46 کا الیکشن تھا. وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ مسلمان اکٹھے ہیں، ان کو یہ ابھی فیل نہیں ہوا کہ مسلمان ٹوٹ رہے ہیں. یاد رکھیے گا ان کی کئی تقاریر آپ کو اسی 1 سال میں ملیں گی جس میں وہ کہتے تھے کہ مجھے پتا ہے آپ کا مورال ڈاؤن ہوا ہے لیکن مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. یہ جناح کی تقریر ہے، یہ لاہور کے والٹن گراؤنڈ کے اندر، جہاں پہ آپ نے باقاعدہ طور پہ لوگوں کو کوشش کی کہ ان کو تھوڑا سا ان کے مورل کو بوسٹ کیا جائے. تو پروونشلزم کو وہ کہتے رہے کہ جناب اس کے زہر سے بچیں، یہ پوائزن ہے، یہ آپ کی جڑوں کو کھا جائے گا. اور آپ نے پھر دیکھا کہ جب ہم نے اس چیز کو نگلیکٹ کیا اور پھر ہمارا کیا رزلٹ ہے. دوسری بڑی اہم بات، آپ نے واضح کر دیا تھا سول اداروں کے اوپر، ملٹری کے اوپر کہ بھائی سول اداروں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی لمیٹیشنز میں رہیں، ان کی یہ باؤنڈریز ہیں ان میں وہ کام کریں. رشوت کے حوالے سے انہوں نے چیزیں واضح کی اور نیپوٹزم کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی تھی اس کو بھی واضح کیا کہ بھائی یہ کریں گے تو پھر آپ کا پاکستان قطعی نہیں چل پائے گا. آپ کی پیاری فوج کو باقاعدہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانسٹیٹیوشن بنانا آپ کا کام نہیں ہے، اس کے اندر انٹرفیئرنس کرنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا سویلینز کا کام ہے، ہم اس کو دیکھیں گے. فردر
انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں قائد اعظم محمد علی جناح کا کیا ویژن تھا. وہ ہندوستان کے ساتھ جب بھی تعلقات کی بات کرتے تھے تو وہ بڑے ہوپ فل تھے. وہ کہتے تھے ہمارے تعلقات ایسے ہوں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے ہیں, اور پاکستان کے جتنے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہوں گے. اور آپ نے بڑی ایفرٹ کی اس حوالے سے, کوشش کی. اور پھر دنیا کے اندر جو آزادی کی تحریکیں تھیں ان کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح کیا, کہا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. کیوں کہ آپ خود ایک تحریک آزادی سے ایک آپ نے ملک لیا. فلسطین کا ایشو ہو, انڈونیشیا کا ایشو ہو, اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح طور پر یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, مورلی سپورٹ کرتے ہیں. فردر اگر آپ ان ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو ذرا چیک کیجئے گا کہ یہ جناح بریگیڈ کیا تھا. ایک باقاعدہ جناح بریگیڈ بھی تھا جس کے اوپر بات نہیں کی جاتی. میرے خیال سے اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے تھی. تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کا جو ملک تھا, وہ جو چاہتے تھے کہ یہ پاکستان ہوگا, اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ, آپ نے جو آسٹریلین پریس کو انٹرویو دیا ہے, آپ نے جو امریکن پریس کو انٹرویو دیا ہے, اس میں واضح کیا آپ نے کہ بھائی پاکستان کے اندر ایک سسٹم ہوگا, وہ ہے اسلامک سوشلزم, ناٹ دس ازم اینڈ دیٹ ازم, اونلی اسلامک سوشلزم. تو اسلامک سوشلزم کی آپ نے بات کی. کچھ لوگ 11 اگست کی تقریر کو لے کے وہ ایک جملے کو کہتے ہیں کہ یہ سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے. بھائی 11 اگست کے بعد بھی تو جناح کی تقریریں ہیں. لاسٹ تقریر آپ کی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا انوگریشن کرتے وقت آپ نے کی, اس میں واضح کیا اور ایک بات کہی آپ نے کہ آپ ایسا اسلامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا آپ نظام بنائیں جو ہم دنیا کو دیں. تو آپ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک ایسا ماڈل پیش کریں جو دنیا کے لیے ایک سیمبل ہو. یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بارہا کہا. لیکن جو سر کا سوال ہے کہ یہ جو ویژن تھا یہ کس طرح سے ناکام کیا گیا, یہ ایک اور بڑی دردناک سٹوری ہے. تو سر 5 منٹ کے اندر یہ میں پہلا پورشن اور دوسرا پھر آگے اس کو کس طرح سے مینج کروں. لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے شروع ہی میں ان سارے کرداروں سے پردہ اٹھایا ہے. آپ ڈھاکہ والی تقریر قائد اعظم محمد علی جناح کی پڑھیں, اس میں آپ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے کون ہیں. بنگالیوں کو آپ نے باقاعدہ سمجھایا ہے, پیار سے بھی اور تھوڑی سخت ٹیون سے بھی آپ نے کہا ہے کہ بھائی جن لوگوں کے پیچھے آپ لگنا چاہتے ہو وہ پاکستان کے ہرگز دوست نہیں, وہ پاکستان کے دشمن ہیں جو آپ کو اس چیز کے اوپر لگانا چاہتے ہیں. تو پاکستان کے اس ویژن کو ایکسٹرنل فورسز نے کم لیکن انٹرنل فورسز نے زیادہ مجروح کیا ہے. ہمارے اپنے لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے اس ویژن کو مجروح کیا ہے. ہم خود نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اس ویژن کا پاکستان بنے, کیونکہ اگر ان کے ویژن کا پاکستان بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کے انٹرسٹ جو ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں. تو لوگوں نے اپنے پرسنل انٹرسٹ بچانے کے لیے انہوں نے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ قربان کر دی. جب آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھتے ہیں, خان لیاقت علی خان کو دیکھتے ہیں, تو انہوں نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو یہاں نہیں رکھا, انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کو یہاں رکھا ہے. لیکن ان کے بعد کیا ہوا, یہاں پہ ایسے لوگوں کی بھرمار ہوگی جنہوں نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو آگے رکھ لیا اور نیشنل انٹرسٹ کو قربان کر دیا. اور تیسرا سوال جو سر نے کہا کہ ہم کس طرح سے دوبارہ اسی طرح کا پاکستان بنا سکتے ہیں, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں جب تک آپ مسلمان اسی طرح سے جیسے 1945 اور 46 کے الیکشن میں آپ اکٹھے ہوئے تھے اور ایک قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے کھڑے تھے اور ان کو آپ نے باہم طاقت پہنچائی تھی اور انہوں نے آپ کے لیے پاکستان بنایا, جب تک آپ اسی طرح سے اکٹھے نہیں ہوں گے اور اسی طرح سے یقین محکم آپ کے لیے نہیں ہوگا, تب تک آپ کبھی بھی پاکستان کو ان بنیادوں کے اوپر کھڑا نہیں کر سکتے. تو میری اتنی ہی گفتگو تھی. میں بہت زیادہ آخر میں مشکور ہوں اپنے اساتذہ کا, اپنے ڈپارٹمنٹ کا اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر رضا تیمور صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اچھا, یہ بات نا انگریزوں سے شروع ہوتی ہے. انگریزوں نے یہاں جو سب کانٹیننٹ ہے نا اس میں ماڈرنزم کو انٹروڈیوس کیا.
ماڈرنزم جو ہے نا، لیکن یہاں کا جو سوسائٹی ہے یہاں پورے ہندوستان کی، اس میں ہندو بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں. embedded in their traditions very deeply and traditions are religion oriented. یعنی وہ آسانی سے جو ہے اپنے ٹریڈیشن کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، نہ چھوڑنے پر تیار تھے. تو دونوں نے مطلب مسلمان بھی ہندو، انہوں نے اس ماڈرنزم کے اندر نا اپنی ایک اسپیس کریٹ کی ہے. تو ہندوؤں کو چلے ہم چھوڑتے ہیں، مسلمانوں کی بات کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں نے پھر مختلف جو ہیں وہ پیرامیٹرز قائم کیے ہیں اس اسپیس کو کریٹ کرنے کے لیے. اس میں جو سب سے جسے پاپولر ہم نیریٹو کہہ سکتے ہیں وہ یہ تھا کہ جو یونیورسل ایتھوز ہیں، یونیورسل جو نارمز ہیں، مطلب سچ بولنا، دیانتداری اور گڈ گورننس، اس کو بنیاد بنا کر اسلام اور جو ماڈرنزم ہے نا اس میں ایک کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ پیدا کی ہے. اور اس میں یعنی کہ بڑے بڑے عالم بھی اس میں آ گئے. مثلا مولانا مودودی پہلے جو ہے وہ جمہوریت کے بھی خلاف تھے، نیشنلزم کے بھی خلاف تھے. بعد میں جب وہ خود سیاست میں آئے تو انہوں نے خلافت و ملوکیت ایک کتاب لکھ دی اور اس میں کہا کہ یہ جمہوریت جو ہے نا یہ تو عین اسلام ہے. یعنی وہ جمہوریت کو درمیان میں لے کے اسلام اور ماڈرنزم کے درمیان کمپیٹیبلٹی. جناح قائد اعظم محمد علی جناح پہلے اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، سیاست میں مذہب کی مداخلت کو وہ کیٹاگوریکلی جو ہے وہ اسے ریجیکٹ کرتے تھے. لیکن بعد میں 37 میں جب انہوں نے منظم کیا مسلم لیگ کو تو انہوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا. اب ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا وہ ہیں سیلینٹ فیچر کو ایڈریس کرتی ہیں. مثلا قرآن ہمارا مشہور ہے، اب اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. جو اسلام ہے وہ ایک فلاحی ریاست بنانے کا درس دیتا ہے، یا اسلام کے اندر ایک فلاحی ریاست کا تصور ہے، اس سے بھی کسی کو انکار نہیں. لیکن جو ڈیٹیلز ہیں وہ ان کو ایڈریس نہیں کر رہی. وہ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں، اسپیچز ہیں، وہ ڈیٹیلز ایک اسلامک اسٹیٹ کی ڈیٹیلز کہاں ہے، وہ کی جو مسائل ہیں وہ اس میں ہیں. اب قائد اعظم کو مطلب ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی ہونا چاہیے تھا، ان کا وہ فیلڈ نہیں تھا، وہ عالم نہیں تھے. تو ڈیٹیلز جو ہیں وہ انہوں نے ایڈریس نہیں کی. اور ان کا جو اسٹیٹ جسے ہے نا وہ انہوں نے ماڈرن رکھا ہے. اسٹیٹ کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ انہوں نے ماڈرن دیا ہے اور اس میں وہ انٹیکٹ ہے، آج تک انٹیکٹ ہے. کیسے انٹیکٹ ہے؟ مثلا یہ ہے کہ آج تک کسی مذہبی جماعت نے پاکستان میں حکومت نہیں بنا سکی، یہ بات جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. اور جو ہے قائد اعظم کی جو یہ جو بات کی 11 اگست والی بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ، وہ بھی ایک ماڈرن اسٹیٹ کو جو ہے وہ کرتی. اب اس میں ایک مسئلہ، مثلا میں ڈیٹیلز کی جو بات کر رہا ہوں، قادیانی مسئلہ تھا. قائد اعظم کو اس کی جو جزیات ہیں، اس کی تفصیلات ہیں نا، ان سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ ان ٹچ نہیں تھے کہ یہ کیا ہے. اگر وہ ہوتے یا جو حساسیت قادیانی مسئلے میں پائی جاتی ہے وہ اس کو جو ہے دیکھتے تو وہ چودھری جو ظفراللہ تھے ان کو فارن افیئرز کا منسٹر نہ بناتے. اسی طرح دوسری چیز، پہلا جو ہمارا وزیر قانون تھا وہ غیر مسلم تھا. اب اسلامک اسٹیٹ کا وزیر قانون غیر مسلم نہیں ہو سکتا. اب یہ مطلب فقہی مسائل ہیں جن سے قائد اعظم، ظاہر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ اس فیلڈ کے مطلب جو ہے نا وہ ماہر نہیں تھے. وہ جس فیلڈ کے ماہر تھے وہ انہوں نے لگایا. اب سطح کے اوپر قائد اعظم کی یہ لیگیسی قائم رہی کہ اسٹیٹ کی نیچر جو ہے وہ ماڈرن رہی، کہ یہاں کبھی کسی جو ہے وہ مولویوں جو ہے نا اس کی حکومت کو نہیں بنا سکتے. اب باقی جو اسپیئرز ہیں، مثلا اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ سر فضل حسین کی لیگیسی ہے. جو سر فضل حسین بھی کانسٹیٹیوشنل مینز کے تھرو آنا چاہتے تھے، لیکن جو پہلا ان کا الیکشن کا ایکسپیرینس تھا دیٹ واز ویری بٹر، تو وہ ہی بیکیم پریکٹیکل. جب پریکٹیکل بن گئے تو وائسرائے ان کی مٹھی میں آ گئی. فضل حسین جو ہے وہ اتنے کامیاب تھے تو وائسرائے بھی پوچھ کے چلتا تھا کہ کیا کرنا ہے. اور آج تک پنجاب کا اور پاکستان کا جو اسٹیٹ مشینری ہے، جو بیوروکریسی ہے، وہ سر فضل حسین کی قائم کی. یہ جو لیگیسی ہے سر فضل حسین کی چل رہی ہے ساری. اور اس میں اسی طرح وہ سارا کچھ جو ہے جتنی کنٹراڈکشنز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی. تیسرا سب سے اہم جو اسپیئر تھا وہ تھا سوسائٹی اینڈ پبلک اسپیئر. اس میں کون آپریٹو تھا؟ اس میں یہاں کی جو سماجی انجمنیں ہیں نا، یہاں کی سوشل آرگنائزیشن وہ آپریٹو تھیں. اور ان میں سب سے ایکٹیو مجلس احرار، یعنی مجلس احرار جو ہے اس کی لیگیسی چل رہی ہے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد. معاشرے کے اندر اسلامک سمبولزم جتنا ہے وہ مجلس احرار کا قائم کرتا ہے.
کشمیر کا مسئلہ، کشمیر کا جہاد، یہ 90s کی بات نہیں ہے، 1930 کی بات ہے، مجلس احرار نے شروع کیا تھا. قادیانی مسئلہ مجلس احرار نے شروع کیا تھا. اسلامک اسٹیٹ حکومت الہیہ کا قیام یہ مجلس احرار نے شروع کیا تھا. اور یہ اتنا پاورفل تھا اور اتنا پاورفل ہے کہ قائد اعظم کو جو ہے وہ had to shed their modernism, ultra modernism and came to modernism come traditional settlement. جب 37 میں آگے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دینی شروع کی اسلام کے متعلق تو انہوں نے ادھر آنا پڑا. یہ اتنا پاورفل تھا، یہ اتنا پاورفل تھا کہ ایک ماڈرن ایجوکیٹڈ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے سارے ممبر ماڈرن ایجوکیٹڈ ہیں، انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی. اور یہ اتنا پاورفل تھا، اور یہ تاریخ کا جو ہے شاید بہت بڑا پاکستانی تاریخ کا تضاد ہوگا کہ سوشلزم اور کمیونزم پر بلیو کرنے والی گورنمنٹ بھٹو صاحب کی، انہوں نے اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا. یہ اتنا پاورفل تھا اور آج تک اتنا پاورفل ہے کہ بینظیر صاحب بھی تسبیح پکڑتی ہیں اور عمران خان صاحب ہیں وہ بھی تسبیح پکڑ کے جو ہیں وہ آتے ہیں. اب یہ جو ہے نا، اب یہ دیکھیں یہ پاورفل جو لیگیسی، اب یہ 3 لیگیسیز چل رہی ہیں. اسٹیٹ نیچر قائد اعظم کی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے، وہ چل رہی ہے آج تک. اسٹیٹ نیچر قائد اعظم کی ہے، اسٹیٹ مشنری فضل حسین کی ہے، اور پبلک سفیر مجلس احرار کا ہے. اور ان کے انٹریکشن کی وجہ سے تمام مسائل ہیں. ہمارا مسئلہ کرپشن نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اور اے بی سی، یہ ان کے انٹریکشن. اور اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ یا تو امریکہ جب آ گیا تھا تو افغانستان کی جگہ پاکستان پر بھی قبضہ کر لیتا اور اس کو اپنی کو قالینی وغیرہ بنا دیتا، وہ تو بھاگ گیا. اب طالبان ہے، اب دیکھیں کون مطلب جیتتا ہے. حل اس کا مطلب کوئی نہیں، کیونکہ پھر میں پہلا جو ہے لاسٹ پہ ٹویٹ کہ سوسائٹی از ٹریڈیشنل اینڈ ایمبیڈڈ ان دیئر ٹریڈیشن ویری ویری ڈیپلی بوتھ. اب یہ دیکھیں آخری بات کہ یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ فوج آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے مطلب مسائل ہیں. تو انڈیا میں تو فوج نہیں آتی، ان کے بھی یہی مسائل ہیں. ان کے تو مسئلے حل ہونے چاہیے تھے اگر انہیں فوج نہیں ہے، لیکن ان کا بھی بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ سوسائٹی ٹریڈیشنل ہے، اسٹیٹ ماڈرن. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر رضا تیمور. میں درخواست کروں گا صبا مشتاق سے کہ وہ اپنی بات کریں. السلام علیکم. First of all, I would like to thank Chairman Department of History, Dr. Mehboob Hussain and Dr. Faraz Anjum as well for inviting me to be the part of such an intellectual gathering. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے Today's قائد اعظم's vision and today's Pakistan. So I would like to start while saying Jinnah left us with a great vision and lofty ideas when Pakistan emerged as an independent state on the world map. اگر ہم قائد اعظم کے ویژن کی بات کریں تو ان کا ویژن ہمیں اس طرح سے معلوم ہوتا ہے. ہی واز نائدر اے رائٹر نور اے اسکالر. ہمیں کوئی بک نہیں ملتی ان کا ویژن پڑھنے کے لیے کہ انہوں نے کوئی بک لکھی ہو. وی گیٹ ٹو نو اباؤٹ ہز ویژن تھرو ہز اسپیچز. وہ اسپیچز جو ڈائیورس ٹاپکس کو کور کرتی ہے، جس میں آپ پارٹیشن آف کشمیر لے لیں، دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو دیز ڈیز بٹوین دا بون آف کنٹینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. Then the ethnicity issue, provincialism, then the responsibility of youth and devotion to the duty, national cohesion, necessity to adopt faith, unity and discipline. So it shows how visionary Jinnah's leadership was at that time, which helped Indian Muslims to have their own separate homeland. اب جو جناح کا ویژن ٹوڈیز پاکستان میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو امپورٹنٹ ہے بیکاز دس از ٹوڈیز کویسچن. بٹ جناح کا ویژن، بیکاز آپ کو پتہ ہے اگر آپ پڑھتے ہوں گے ضرور انڈین ہسٹورینس کو، ہر نریٹیو کی ایک اپنی پالیٹکس ہوتی ہے. وہ اپنے سیکولر فیبرک کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو وہ بتاتے ہیں کہ دیر واز نتھنگ لائک ٹو نیشن تھیری. آل دا ٹو نیشن تھیری واز گیون بائی سر سید، بٹ جناح ٹوٹلی ایڈوکیٹڈ دا آئیڈیا. ایک پوائنٹ پہ جناح کی تھاٹس میں بھی ایولیوشنری پروسیس رہا ہے. جناح وہ تھے جنہوں نے شملہ ڈیپوٹیشن کی ریپرزینٹیٹیو اسٹیٹس کو کرٹیسائز کیا تھا، بٹ لیٹر جناح پھر وہ بھی تھے who brought about the partition, because even more than 75 years ago he realized Muslims would become the
victim of India's oppression if India remained undivided, because we all know at that time Congress raised the slogan of Akhand Bharat, United India. اور آج ہم سچویشن دیکھ سکتے ہیں 370 article revoked by India. India totally scrapped the social status of Kashmir. So we can say that the Jinnah's vision and views truly stands vindicated at this point. Jinnah, what I believe, yet to the best of my understanding, that Jinnah neither wanted a secular state nor a theocratic state being ruled by a priest with a divine mission. Jinnah wanted Islamic socialism. اچھا یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس ٹائم پہ لوگوں نے جناح کی اس بات کے اوپر جب انہوں نے ایک نیوز پیپر کو یہ دیا انٹرویو تو بڑا کرٹیسزم, یہ اسلامک سوشلزم کیا چیز ہے, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. تو سوشلزم, اسلامک سوشلزم کیا تھا اس ٹائم پہ؟ ہم سب جانتے ہیں ڈیموکریسی از ناٹ آر انڈیجنس پروڈکٹ, یہ ہماری انڈیجنس پروڈکٹ نہیں ہے, یہ گریک کا آئیڈیا ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. اب اگر ہم الیکشنز کی بات کریں, جب 45 کے الیکشنز میں کیا ہو گیا, اس سے پہلے تو مسلم لیگ ہار گئی تھی. کانگریس نے کہا بھائی جی یہ تو ریپرزینٹیٹیو بنتے ہیں, یہ تو ہار گئے ہیں. 45 میں پولیٹیکل مینوورنگ سٹارٹ ہوئی, جناح کے ٹرک سٹارٹ ہوئے, جناح کے پولیٹیکل الائنسز بننے شروع ہوئے ریلیجس لیڈرز کے ساتھ, گولڑا کی گدی لے لیں. کیوں؟ اس کے بعد آپ دیکھو گے کیسے وائٹ واش کیا گیا. تو اس ٹائم پہ اگر ہم یہ کہیں کہ جناح ایسی رسپانسبل اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ یہ جی ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی, تو آئی تھنک اٹ وڈ ناٹ بی لاجیکل, کیونکہ ان کے جو الائنسز ہیں وہ جن کے ساتھ ہیں اور جن کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان اچیو کیا ہے. تو یہ جو بڑا سیزنڈ پولیٹیشین ہوتا ہے اس کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جناح واز ان دا فیور آف دیٹ. سو اسلامک سوشلزم ایز پر مائی پوائنٹ آف ویو کہ جناح کی اس وقت کیا تھاٹ تھی, وہ یہ تھی کہ دیئر وڈ نائدر بی ایتھیزم آف کمیونزم اینڈ ایکسپلائٹیشن آف کیپٹلزم. دس از واٹ وی کال سوشلزم. تھوڑی سی ڈبیٹ لمبی ہو جائے گی, لیکن آپ لوگوں نے فلاسفی آف ہسٹری پڑھی ہوگی. ہیگل کا ایک آئیڈیا ہے کہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے, پھر اس کا کاؤنٹر آئیڈیا آتا ہے, پھر اس کا سنتھیسس آتا ہے. تو کیپٹلزم ایک آئیڈیا تھا, کاؤنٹر آئیڈیا کمیونزم آیا, پھر اگر ہم میں جس پرسپیکٹو سے دیکھتی ہوں تو سنتھیسس سوشلزم تھا. اس میں اگر اسلامک ایسینشیل ٹینٹس کو ڈال دیا جائے تو وہ اسلامک سوشلزم بن جاتا ہے. تو what Jinnah wanted a modern democratic state at that time with true values. اگر آج کی جو کوشچن ہے ہمارا کہ ٹوڈیز پاکستان اور جناح's vision, تو میں یہ کہوں گی کہ the expression of our gratitude to Jinnah's vision has always been limited to emotions and feelings only. We have never been practical in this regard, being the generation of Pakistan. We have never been. We have totally lost the vision of Jinnah. Jinnah نے بات کی مائنورٹی رائٹس کے پروٹیکشن کی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں بینگ اے ہسٹورین آپ سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ پاکستان موومنٹ کیا تھی. پاکستان موومنٹ اٹ سیلف واز اے مائنورٹی موومنٹ اسٹارٹیڈ بائی اے مائنورٹی ان انڈیا. Jinnah convinced Indian Muslims at that time that there is a possibility that one day cultural majority would become a cultural political majority and cultural minority would become a political minority. So it is important to retain the identity. پاکستان میں ڈیموکریٹک ویلیوز کہاں ہیں؟ اس کے لیے آپ کو ہسٹورین ہونا بھی ضروری نہیں, اس کے لیے جسٹ ایک آبزرویشن ہونی ضروری ہے اپنے کنٹری کی. ڈیموکریسی صرف الیکٹورل ڈیموکریسی نہیں ہوتی. there are two types of democracy, electoral and social democracy. سوشل ڈیموکریسی کا تو پاکستان میں صرف لپ سروس پے کی جا رہی ہے. آئی ڈونٹ فائنڈ, ہو سکتا ہے کسی کو نظر آتی ہو, بٹ مجھے گراس روٹ لیول پر ایکسٹینسو سوشل ویلفیئر پروگرامز جو کہ سوشل ڈیموکریسی کی ایک اسینس ہے وہ نظر نہیں آتا. سو Jinnah's vision of the supremacy of rule of law, there is so gloomy picture right now in Pakistan about rule of law. Civil military, انہوں نے بات کی سپریمیسی کانسٹیٹیوشن کی کہ یہ ہونی چاہیے کنٹری میں. ہمارے سول ملٹری ریلیشنز کہاں جا رہے ہیں؟ وی ہیو بیکم اے پیرنٹ گارڈین اسٹیٹ. دا ورلڈ از میکنگ فن آف اس کہ ملک کی فوج ہوتی ہے, یہاں پہ پہلی بار فوج کا ملک ہے. کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا 1973 اٹ از کلیئرلی مینشن ان دی آرٹیکل 245A کہ آرمی آئے,
اگر وہ حالات کو دیکھتی ہے کہ بگڑ رہے ہیں, الیکشن کروائے 90 days میں اینڈ ول گو بیک ٹو اٹس بیرکس. لیکن ایسا نہیں ہوا انفارچونیٹلی. سو جناح کا جو ویژن ہے وہ ہم نے بالکل اس ٹائم پر کھو دیا ہے. اگر ہم جناح کے ویژن کی بات کریں, مائنورٹی رائٹس وی شوڈ گیو, کیونکہ ان کا آئیڈیا تھا ایک ایگیلیٹیرین اینڈ پلورلسٹک سوسائٹی. اب یہ کون سی سوسائٹی ہوتی ہے ویئر ایوری ون از آفرڈ ود گریٹ ایکول اپرچونیٹیز, ایوری ون ول بی گو ٹو دیئر ورشپ پلیسز. اس میں اگر ہم کہتے نہیں جی جناح تو بہت سیکولر تھے کیونکہ وہ سب کو اجازت دے رہے تھے, تو سیکولرزم کا بھی آئیڈیا ہم نے بڑا عجیب لگایا ہوا ہے کہ سیکولرزم تو ہے خدا کو مان لے جو. سیکولرزم از سم ہاؤ بلیونگ ان پیسفل کو ایگزسٹنس. جناح وانٹڈ us to learn about this peaceful coexistence. ہم بہت انٹالرنٹ نیشن ہو چکی ہیں, ہم میں پیسفل coexistence والی بات ہی نہیں رہی. تو اگر آپ بینگ اے نیشن سوچتے ہیں کہ اپنی ہسٹوریکل روٹس کو کبھی سوچیں, اور جب آپ اپنے ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ ٹریٹمنٹ کے بارے میں سوچیں تو یو وڈ گیٹ ٹو نو کہ ایون آپ ایک ٹائم پہ مائنورٹی تھے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا. اینڈ اگر اب آپ چاہتے ہیں کہ نیشنل کوہیژن قائم رہے اور جناح کا ویژن قائم رہے تو مائنورٹیز کے رائٹس کو سیکیور کرنا سیکھیں, ورنہ جہاں ہم اپنے لیے آواز ریز کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے. سو جناح's vision is actually to have a modern democratic state with in its true spirit with modern democratic values. تو ہمیں جناح کے ویژن کو اس طرح سے قائم رکھنا ہے. ٹالرنس, پیسفل کو ایگزسٹنس, نیشنل کوہیژن. اب آپ نیشنل کوہیژن سے کہیں گے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ہماری قائد اعظم یونیورسٹی میں بڑا کہ دیر از نو کانسیپٹ آف نیشن اسٹیٹ. اچھا یہ بھی ہے کہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ بڑے ٹائم پہلے ہی فلاپ ہو گیا تھا. پیپل بلیو دیر از اے اسٹیٹ ود نیشنز, اینڈ جناح اس بات کو جانتے تھے, اسی لیے ہی جو ایک سنگل لینگویج کا آئیڈیا تھا انہوں نے دیا تھا, کیونکہ وہ جانتے تھے یہاں پہ کلچرل ڈائیورسٹی ہے اور انہیں یونائٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک لینگویج کا رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. سو دس واز آل اباؤٹ جناح's vision and we need to follow it, we need to revive it if we want to progress ahead as a nation. Thank you so much.